بہت شکریہ ہمارے نیکی کماؤ صاحب اور نیکی چھپاؤ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی نیکی اتنی رکھ دے کہ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تمام لوگوں کو عید مبارک. گو کہ عید پہ ہماری ملاقات شاید ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو مصروفیت بھی تھی اس سلسلے میں, اور ماشاءاللہ آپ نے مجھے موقع دیا, الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آج ہم کچھ منٹوں کا ایک درس سنیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے درس کو قبول فرمائے. ہم آج رزق حلال پر گفتگو کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا سب سے بنیادی تمام فرائض کے بعد واجب اور فرض کے قریب ترین عمل ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, تمام لوگ جتنے ہیں ایک مرتبہ پھر میں اپیل کرتا ہوں متوجہ ہو کے انشاءاللہ گفتگو سنیے گا. بڑے کام کی چیزیں کچھ تو آپ کو کام کی چیز ضرور انشاءاللہ اس میں مل جائیں گی, جس پر عمل کر کے شاید آپ کی زندگیوں میں نکھار آ جائے. لیکن انشاءاللہ سنیں گے آپ تو اللہ رب العزت جل شانہ بارگاہ اقدس میں میری مدمانہ گزارش ہے, میرے مالک جو لوگ محبت سے گناہ گار فقیر کا درس سنیں اور عمل کر لیں تو اللہ تو ان کے کفالت فرما. بس یا اللہ ان کی ہر کام میں, ان کی ہر بگڑی میں اور ان کی مشکل میں آسانی عطا فرما, اور سرکار کا خصوصی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کا عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت علماء کرام, واجب الاحترام سامعین محتشم, تمام لوگ جتنے حاضر ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک اہم موضوع جس کا رزق حلال, تھوڑی سی گفتگو اس کے بنیادی پوائنٹس پر ہی کر سکیں گے انشاءاللہ مختصر وقت میں. اگر آپ نے جتنا سنا اور جتنا جاگے آپ, تو کوشش کروں گا جو مجھ گناہ گار کے پاس علم کے موتی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں. جو اللہ نے مجھے خزانہ یہ عطا کیا ہے, میں ذرا سی بھی کنجوسی نہ کروں آپ تک پہنچانے میں, ذرا سی بھی بخیل نہ بنوں وہ چیز جو اللہ نے مجھے عطا کی وہ آپ تک منتقل کرنے میں, کیونکہ یہ وہ دولت ہے کہ میں جتنا بکھیروں گا اتنا میرے علم میں اضافہ ہوگا, میری دولت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. بس یہ صدق دل سے محبت سے آپ لوگ متوجہ ہو کے لسن کریں. میں ویلکم بیک مسٹر ویل وشیز صاحب, عمران بھائی اور دیگر جتنے میرے اتاری نسبت رکھنے والے, قادری نسبت رکھنے والے, چشتی نسبت رکھنے والے, سہروردی نسبت رکھنے والے, بس آخری میں یہ کہوں کہ جو غوث پاک سے نسبت رکھتا ہے سب یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں. اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے توجہ سے گفتگو سنیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور چٹ چیٹ یا ٹائپنگ میں لگ جائے تو آپ کو اس کی برکتیں زائل ہونے کا خطرہ ہو, اور نیکی نہ ملیں جو آپ متوجہ اس نیکی کے ہوں. اللہ عز و سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں, چند آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اس میں یہ ہے کہ زمین میں کوئی جاندار بھی نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی امانت رکھنے کی جگہ کو جانتا ہے. اسی لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. میرے دوستوں, یہ دابتن یہ دبیب سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رینگ کر چلنا, سلو سلو. لیکن اب ہر جاندار کو دابتن کہتے ہیں, خواہ مذکر ہو یا مؤنث. لیکن عربوں میں دراصل داب یعنی دابتن گھوڑے کو کہا جاتا ہے, گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ.
لیکن اس آیت کریمہ میں لغوی معنی کے اعتبار سے تمام حیوانات ہیں، دابہ رینگنے والے تمام حیوانات، خشک سمندر پار جتنے ہیں فضا میں اڑنے والے، ان سب کو خاص کر انسانوں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اور مستقرن سے مراد ہوتا ہے قرار پکڑنے کی جگہ، یہ اس میں ظرف کا صیغہ اسی لیے۔ اور مستودع کے معنی ہوتے ہیں امانت رکھنے والا، لہذا مستقر سے مراد اس دنیا میں اللہ رب العالمین جل شانہ جاندار چیزوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور مستودع سے مراد مرنے کے بعد اجسام کو رکھنے کی جگہ یعنی قبر، یعنی وہ آرام گاہ سے مراد وہ ادرات ہے کہ جہاں آرام گاہ ہیں بندے کی۔ اور کتاب مبین اللہ کی روشن کتاب جو محفوظ ہے، ہر چیز جس میں محفوظ ہے۔ میرے دوستوں، یہ رزق جو ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور واجب کہا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں سب کو رزق دیتا ہوں۔ آج ہم اپنے طرف دیکھیں کہ ہم جو رزق کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس رزق پر ہم اس کے حاصل کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ چیز تھوڑا سا غور کرنی ہے، ورنہ اللہ کے نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد حدیث پاک موجود ہیں جس میں سرکار علیہ السلام نے حلال روزی پر خاص زور دیا ہے۔ حلال روزی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص زور دیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک جو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر حلال روزی حاصل کرنا واجب ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ علی فریضہ، یعنی فرض کے بعد یہ فرض ہے، یہ پانچوں ارکان جو فرض کے ہیں اس کے ادا کرنے کے بعد جو بڑا فرض ہے وہ حلال روزی ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب دانا عیوب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 سوالات کیے جائیں گے اس شخص سے حشر کے میدان میں، جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ اللہ فرمائے گا بندے سے عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں برباد کی، نمبر 2، تیسری مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 4 علم کہاں سے سیکھا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ جب تک سرکار فرماتے ہیں 4 سوال اس کا جواب نہ دے سکے وہ شخص وہاں سے ہلے نہ۔ تو اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، جو ہم رزق حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ ویسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سرکار نے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں ہر جگہ مومن کو رزق اور بندہ ہی کیا چرند پرند جو جاندار مخلوق ہیں زمین کی، یعنی اللہ نے آسمان پیدا کیے، پھر زمین پیدا کی، پھر زمین میں ان کا رزق رکھ دیا۔ اب ہم پر ہے کہ کس طرح سے ہم اس رزق کو حاصل کرتے ہیں، اچھے طریقے سے یا کسی اور طریقے سے، لیکن رزق دینے کا جو اللہ نے وعدہ کیا وہ ضرور اللہ رب العالمین دے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عقائد و جہاں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دعوت سرکار نے صحابہ کرام کی تو وہ دعوت چل رہی تھی، تو دعوت کے دوران جو آٹے کی جو چیزیں تھیں وہ تھوڑی سی کم پڑ گئی، لکوڈ شربت جوس اس طرح کی چیزیں زیادہ تھیں، تو سرکار کچھ کام کے لیے اندر تشریف لے گئے، تو صحابہ نے حسب معمول بشری تقاضے کے تحت گفتگو شروع کر دی کہ اللہ رب العالمین نے جب وعدہ کیا ہے کہ رزق بندے میں تجھے دوں گا، تو یہ کر آج دیکھو ہمارا یہ غذا تھوڑی کم پڑ گیا، حالانکہ میں لکوڈ مل گیا۔ یہ اس قسم کی گفتگو جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ کرنے لگے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تو میرے اس مل جاتا تو پورا ہوتا، تو یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سرکار آپ واپس آئے، آپ نے سنا آخری الفاظ کا، صحابہ کس بات پر تم بحث کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم تو یہ اللہ کے اس کلام پر کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر بندے کا ہر جاندار کا رزق مجھ پر واجب ہے، میں ادا کرتا ہوں، تو ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ رزق پھر کم کیوں ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے ایک روایت بیان فرمائی اس وقت صحابہ کرام کو، سنو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرتا ہے، چاہے کوئی بندہ زمین ہزاروں زمین کے میل کے اندر ہو،
کہیں بھی بندہ ہو، معلق ہو، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ اس کا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے. لیکن اگر اللہ پر رزق دینا تم پر واجب ہے تو یہ بھی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پر یہ شرط ہے کہ وہ ضرور دے گا. اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، کریم ہے. یہ تو اس کا فضل ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ تمہیں رزق مل رہا ہے. ہم تو ناشکرے ہیں، پھر بھی ہمیں بے حساب رزق دے رہا ہے. کیا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، پاکستان ہے، وہاں کیا بے حرمتی نہیں ہوتی اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کی، کیا بے حرمتی نہیں ہوتی رزق کی. وہ دعوتوں میں، شادیوں میں آپ دیکھو اللہ کتنا رزق دیتا ہے. اگر رزق دیکھنا ہے تو ان شادیوں کی دعوتوں میں دیکھو جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ کھانا پھینک دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر بھی میرا مالک کتنا رحمان ہے کہ تم پہ کتنا رحم کرتا ہے. تم اس رزق کو بے حرمتی اس میں ترقی کرتے جا رہے ہو. یہ نہیں کہ ایک جگہ ساکت بھی ہو جاؤ تو ہم سمجھیں گے تم میں کچھ سدھارا پن آ گیا. نہیں، اور نئی جدتیں ڈشیں لا کے اس کو ضائع کرتے ہو. اور کھانے والا بھی بینگ دی مسلم سب عمل جانتا ہے، پھر وہ اتنا بھوکے کی طرح لے لیتا ہے، پھر وہ ضائع کرتا ہے. کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ رزق کل قیامت کے دن سوال کرے گا اور اللہ پوچھے گا تجھے دیا تھا تو نے کیوں ضائع کیا؟ اس وقت کیا منہ لے کر جائے گا؟ حالانکہ تیری نمازیں افضل، تیری عبادات افضل. لیکن یہ رزق بڑی قیمتی چیز ہے میرے دوستوں بزرگوں. اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نعمت. ہر نعمت اللہ کی بہت ہمیں قیمتی ہے، ہماری جان سے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے کہ مالک نے ہمیں نعمت عطا کی. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام، سنو صحابیوں، سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے تشریف لے کے دیکھا اپنے وہاں بیٹھ کر کہ ایک چیونٹی ایک پتا لے کر جا رہی ہے. ایک چیونٹی ایک پتا لے کر رینگتی ہوئی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے اندر سے ایک مینڈک نکلا، کیچوا یا مینڈک نکلا. وہ چیونٹی اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئی. مینڈک زمین سمندر کی تہہ کے اندر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ چیونٹی کو اوپر چھوڑ دیتا ہے اور چیونٹی چلی جاتی ہے. یہ عمل اس نے صبح بھی کیا اور شام بھی کیا، 2 ٹائم کیا پتہ لے جا کر. سلیمان علیہ السلام نے پھر چیونٹی کو روکا اور اس سے دریافت کیا ہے چیونٹی یہ کون سا عمل تو کرتی ہے کہ تو سمندر میں چلی جاتی ہے پتہ لے کر؟ تب چیونٹی بیان ہے، چیونٹی جواب دے رہی ہے کہ یا نبی اللہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سمندر کے نیچے ایک چٹان کے اندر ایک کیڑا بند ہے. ایک کیڑا، ایک معمولی سا بگس، ایک کیڑا چٹان کے اندر بند ہے سمندر کے بالکل تہہ کے نیچے. مجھے ڈیوٹی لگائی کہ تو پتہ لے اس میرے پرندے کے لیے یا میرے اس کیڑے کے لیے ایک پتہ لے. اور اللہ نے اپنے نور سے ایک فرشتہ پیدا فرمایا. فرشتے کو کیچوا بنا دیا، مینڈک بنا دیا. اب وہ مینڈک سمندر میں تیرتا اور میں جب پتہ لے کر آتی وہ میرے اوپر آ جاتا. میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتی اور میں پیٹھ پر بیٹھ کر پھر سمندر کی تہہ میں جاتی. جب ہم چٹان پہ پہنچتے، چٹان پھٹتی اللہ کی قدرت سے. وہ جب پھٹتی اندر میں پتہ کیڑے کو دے دیتی. کیڑا اس غذا کو کھاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا اور آسمان پر وہ پتہ کھانے کے بعد یہ کہتا کہ الحمدللہ، اللہ اکبر. قربان جائیے مفسرین اور محققین کے کتنی خوبصورت انہوں نے الفاظ کے ادا کیے کہ کس طرح وہ شکر ادا کرتا ہے کہ وہ فرشتہ جب ستاواب تک لاتا ہے اور کیڑا جب اپنی روزی سے شاد ہو جاتا ہے، کھا لیتا ہے، تو ان الفاظوں سے وہ کیڑا شکر ادا کرتا ہے کہ سبحان الذی خلقنی فی البحر اللہ وصبرنی فیہ ولا ینسینی بالرزق فینسا محمد علیہ الصلاۃ من رحمتہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ کہ ہر نقص سے وہ ذات پاک ہے جس نے مجھے سمندر میں پیدا فرمایا، اس میں مجھے رہائش پذیر کیا اور مجھ تک غذا پہنچانے کو نہیں بھولا. جبکہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کو بھول جاتی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یاد رکھیے جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب جب نے رزق دینے کا وعدہ کیا تو اب میں کیوں ہلوں جلوں، میں کیوں کام کروں، میں کیوں اٹھوں، اللہ دے گا. میں بعض 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے 16 گھنٹے سوتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، 3 گھنٹے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں، 6 گھنٹے بس اللہ رزق دے گا. ایسا نہیں ہے.
ایک مرتبہ ایک صحابی بدو صحابی حضور پرنور جامع ترمذی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں اونٹ پر آئے اور اونٹنی ایسے ہی چھوڑ دی بغیر باندھے، سرکار کے دربار میں آئے اور سرکار نے دیکھا کہ وہ اونٹنی سے بال ایسے چھوڑ دی، تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اوقل الناقۃ فتوکل علی اللہ، اے میرے صحابی پہلے اونٹ باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر، یہ نہ کر کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں باہر جا کے اپنا گھر کا سامان سارا کھلا روڈ پہ رکھ دوں اور پھر کہوں اللہ میرا تو کوئی بھی نہیں لے گا، یہ تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے سنبھالنے کا وعدہ کیا ہے، تو نے رزق کا تعلق کیا ہے، تو پھر نہیں، پہلے اپنے اسباب بنا، پہلے اپنے اسباب بنا، رزق تجھے دیا ہے زمین میں تلاش کرنے کو کہا ہے، تو نکل، تو یہ نکل کہ اللہ مجھے روزی کی تلاش ہے میں نکلتا ہوں، تو اللہ پر توکل کر کے نکلے گا، اللہ رب العالمین تجھ پہ خصوصی کرم کرے گا، وہاں سے روزی عطا فرمائے گا کہ جہاں سے تیرا تصور نہیں بنتا۔ ارے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کہاں، کسی کو تصور ہو کہ پاکستان میں بیٹھا ہے، اچانک وہ انگلینڈ میں چلا جاتا ہے، اچانک وہ دبئی میں چلا جاتا ہے، اچانک وہ امریکہ میں چلا جاتا ہے، یہ رزق اس کا وہاں لکھا ہے، یقینی طور پہ ایسے اڑ کر نہیں آ گیا وہ بندہ امریکہ میں، میں یہاں ایسے اڑ کے نہیں آ گیا بھائی، میں نے محنت کی ہوگی، میں نے سوچا ہوگا کہ چلو یہاں میرے دانا پانی نہیں تو وہاں ہے، یہاں میرا دانا پانی اللہ نے لکھا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس بندے کو اس کا ایک نوالا اس دنیا میں باقی ہے اس کی قسمت کے اندر، وہ مر ہی نہیں سکتا، اور فرمایا اگر جس کا نوالا ختم ہو گیا وہ اس کو ایک دانہ بھی اس کے منہ میں نہیں جا سکتا۔ ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ یہاں بھی اور وہاں بھی دنیا عالم میں ایسے ایسے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں جن کے منہ میں کوئی غذا ہی نہیں جاتی۔ ایک بہت بڑا آدمی، شاید کسی کوکو کولا فیکٹری یا اس طرح کی فیکٹری یا کوئی ایسا نام، بڑا نام تھا، یا مائکروسافٹ، میں نے سمجھا کوئی کون سی کمپنی تھی، ملٹی ملین ہے، جو مرا ہے تو کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں تھے، تیسرا چوتھا امیر ترین آدمی اس دنیا کا، جب وہ مرا تو اس کی ہسٹری میں نے پڑھی کہ وہ 3 مہینے 4 مہینے تک اس کے منہ میں کوئی غذا ہی نہیں گئی، کوئی غذا ہی نہیں گئی، جو ڈالتے وہ باہر نکل جاتا، جو ڈالتے وہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ مثال، اور وہ صرف کوما میں اور اس پہ چل رہا تھا 4 مہینے تک۔ لیکن حیرت کی بات ہے اس بات سے میں اور آپ کیا اخذ کریں، ارے زندہ ہے وہ بندہ، منہ بھی صحیح ہے، پیٹ بھی صحیح ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اب تیری روزی ختم ہو چکی ہے، جتنی تیری روزی تھی وہ جا چکی، اب تو زندہ ہے، بغیر روزی کے زندہ ہے، اور اس کے پاس ایسا نہیں کہ پیسے نہیں کھا نہیں سکتا، کروڑ روپیہ پڑا تھا، پڑا ہی رہ گیا، اور وہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ 4-5 مہینے کے بعد زندہ رہا بغیر رزق کے بھی، لیکن جو رزق نہیں تھا اس کے نصیب میں وہ نہیں ملا۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے، کئی آپ نے کیس دیکھے کہ بندہ مرتے ہوئے آخری سانس لے رہا ہے کوما میں کہ بھائی اب چلا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کو زندگی دیتا، اور کبھی نہیں کھا رہا ہوتا، اتنا بیمار ہوتا ہے، اور ایسا کھائے پیے سے آج ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے، تو اللہ رب العالمین نے رزق دینے کا تم سے جو وعدہ کیا ہے نا۔ اسی طرح ایک امام تھے سیدنا امام زاہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے رونق المجالس ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر ہے شیخ امام احمد بن حنبل حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک امام ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اس سلسلے میں، اور یہ رونق مجالس میں ہے کہ وہ امام جو ہے نا، ان کے بارے میں آتا تھا کہ انہوں نے، وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جو ہے طے کر لیا اللہ کے اس بات کو، اللہ اس کلام کو، کہ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ رزق تمہیں دے گا، تو انہوں نے اپنے مشاہدے کے طور پہ اپنے آپ کو سب سے سامنے پیش کیا کہ کیوں نہ میں آزماؤں اللہ کے رب العالمین کی ذات پاک کو۔ بظاہر علم تو تھا، یہ نہیں تھا کہ اللہ نہیں دے سکتا، لیکن اس شرط پہ کہ چلو میں آزماتا ہوں۔ جنگل میں چلے گئے، جنگل بیابان جہاں پرند نہیں، چرند نہیں، انسان نہیں، وہاں جا کے پہاڑ پہ جا کر بند ہو گئے، بیٹھ گئے، دیکھتا ہوں اللہ مجھے اب کیسے روزی کھلاتا ہے۔ 1 دن گزر گیا، کچھ نہیں آیا، 1.5 دن گزر گیا، کچھ نہیں آیا، انہوں نے کہا میں روزی کچھ نہیں کھاؤں گا، دیکھتا ہوں اللہ مجھے یہاں کیسے کھلاتا ہے۔ ایک آزمائش اللہ سے، لیکن نیت سچی تھی، کوئی اس میں کوئی دخل نہیں تھا، وہ دخل نہیں تھا جو ہمارے آج کل لوگوں کا دخل ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ بس اللہ دے گا، کچھ کام نہ کرو، جو اللہ نے زمینیں بنائی ہیں کام کرنے کے لیے، دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے، جو حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ خود نبی علیہ السلام نے اجرت پہ سارے کام کیے، اونٹیں بکریاں چرائیں میرے آقا علیہ السلام نے اجرت پہ، میرا نبی جب یہ کام کر سکتا تو آج یہ بندہ یہ باتیں کرے کہ یار میں کیا کروں گا کام کر کے، اللہ تو مجھے رزق دے گا ہی۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ توکل اللہ جب ہوگی کہ تو نکل، کہ کل میں روزی کے لیے نکلوں گا، پھر دیکھ اللہ تیرے پہ کیسا مہربان ہوتا ہے۔ سارے نبیوں نے، اور میرے نبی علیہ السلام نے تجارت بھی کی، بزنس بھی کیا،
2 دفعہ شام کا سفر کیا بزنس میں سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مد میں. آپ نے دیکھا حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے, حضور نے محنت کی. سیدنا صدیق اکبر جس دن امام ہوئے, جس دن امیر المومنین خلیفہ بنے, خلیفۃ الاول بنے, اسی رات بننے کے بعد صبح اٹھ کر اپنا سامان کلاڑی یہ مال لے کے باہر جا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا خلیفۃ اللہ, آپ تو خلیفہ ہیں, امیر المومنین سلطنت کے, مدینے کے پورے, اور آپ کہاں چل دیے؟ بولا بھائی مجھے تو بچوں کے لیے روزی کمانی ہے, یہ اپنی جگہ کام ہے, ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں اپنا. اللہ, مجھے تو روزی کمانی ہے, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو پھر فرمایا میرے دوستو یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ سے عمل ہے کہ سارے لوگ نکلتے تھے, پھر اللہ توکل ہوتا تھا, پھر اللہ ان کے کام بناتا تھا سب کے. آج ہمارے ساتھ بھی ہے. تو یہ وہاں بند ہو گئے چٹان کے اوپر, نہ خوراک نہ کچھ نہ کچھ. ایک دن نکلا, 1.5 دن کے بعد ظاہر ہے اب تو کمزوری آ گئی, سردیوں کا زمانہ تھا, ٹھٹر رہے تھے, منہ بند ہو گیا, سب بند ہو گیا. لیکن استقامت تھی کہ نہیں, میں دیکھتا ہوں اللہ نے وعدہ کیا رزق لانے کا, تو کیسا ہوگا. یہ آزمائش میں ڈال اپنے آپ کو ڈالا. اتنے میں ایک مسافروں کا ٹولہ جب راستہ بھول گیا تھا, وہاں آ گیا اس چٹان کے پاس, اور وہاں آ کے انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ عجیب سا ہے, بزرگ سا, لیٹا ہوا ہے اور سردی سے ٹھٹک رہا ہے, منہ بند ہے, سب کچھ بند کر کے بیٹھا ہے. تو شاید انہوں نے سوچا بھوکا ہوگا, انہوں نے کھانا بنایا اپنے لیے بھی اس کے لیے بھی, اور دسترخوان پہ اس کو بلایا, وہ کھانے پہ نہیں آیا کیونکہ اس کو تو آنا ہی نہیں تھا. اس نے تو یہی ذمہ دیکھی تھی کہ اللہ مجھے کھلائے گا تو میں کھاؤں گا, ورنہ تو میں گھر میں بھی کھا سکتا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی ہو سکتا ہے نہیں کھایا, پھر کھانا پیش کیا, قریب لے گئے, نہیں کھایا, نوالا رکھا, نہیں کھایا. تو سوچا ان مسافروں نے کہ شاید یہ قافلے والوں نے کہ شاید یہ دانت وانت اس کے نہیں ہے, منہ بند کر دیتا ہے, منہ بند رکھا اس نے, منہ بالکل ہی نہیں کھولا کہ منہ میں نہ ڈال دیں. تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ہارڈ چیز نہیں کھا سکتا ہوگا, اس لیے اس کو کوئی حلوہ نرم چیز یا لکوڈ والی بناؤ تاکہ کھا لے, ورنہ مر جائے گا تو ہمارے ذمہ آ جائے گا, غریب کب سے بھوکا ہوگا. اب انہوں نے اس کو حلوہ یا اس طرح کا سوجی یا جوس ایسا کچھ بنایا, اب وہ منہ اس نے سختی سے بند کر دیا. آپ نے حضرت امام زاہدی علیہ رحمۃ رضوان نے, انہوں نے دیکھا بھائی منہ نہیں کھول رہا, تو 2-3 آدمیوں نے کیا کرا, ایک چمچ لے کے اس کے وہ سیرا یا حلوہ لے کر چمچ سے اس کے ہونٹ کو اوپر کیا اور زبردستی گھسیڑ دیا اس کی زبان میں. جب زبان میں زبردستی گھسڑا, انڈا ڈالا, تو اس کا رس, یقین جانی کیا بات لکھی ہے سبحانہ روایت کے روایت, کہ اس کا رس ٹپک کر ان کے حلق میں گیا, میٹھا میٹھا. کافی دن کی بھوک بھی تھی, اور جب رس حلق میں گیا تو بے اختیار ہنستے ہی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا لوگوں نے عجیب پاگل ہے, کھانا کھلا رہے تھے, کھا نہیں رہا تھا, اب منہ میں نوالا ہے, زبردستی ڈالا ہے تو ہنس رہا ہے. کہنے لگا میں اس لیے نہیں ہنس رہا, میں تو رب کی قدرت پہ ہنس رہا ہوں کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تجھے رزق دوں گا, تو وہ اس طرح سے رزق بھی دیتا ہے کہ میں لاکھ چاہوں منہ بند کر لوں, لیکن میرے مولا نے آخر مجھے رزق کا نوالا میرے منہ میں ڈال ہی دیا. میں آج ہار گیا, میرا مالک جو ہے واقعی کریم ہے. چاہے تو اگر آدمی اس پہ توکل کر لے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ روزی ضرور دیتا ہے. صرف آپ کی نیت اور آپ کی خلوص اور سچائی ہونی چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں, آگے ایک حدیث میں, یہ تو میں وہ رزق کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جس رزق میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا, اور وہ رزق ہے جو ہم رزق کماتے ہیں کہ ہمیں اپنے رزق کو حلال رکھنا چاہیے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, جامع ترمذی, مسلم اور نسائی, بے شمار حدیثوں میں یہ موجود ہے, سند کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ حدیثیں بہت سی حدیثوں میں موجود ہیں. اللہ اکبر. سرکار حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے دربار اقدس میں جا کر سرکار کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تمام روم کے لوگ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تمام لوگ درود پاک پڑھ لیں محمد سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جمعہ کا دن ہے میرا, اور اس وقت سرکار درود پاک خاص طور پہ جمعے کے دن افضل سردار دن پڑھنا چاہیے. خود کان لگا کر حضور سنتے ہیں جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ آپ کا اس درود پاک کا تحفہ ضرور قبول کیا جائے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں, وہ سعد بن وقاص دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں اور میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, کہ کوئی دعا میری رد نہ ہو. میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جان دو عالم حضور پنور سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, سعد اپنے رزق کو حلال کر رہے, رزق حلال کھایا کر. اگر تو رزق حلال کھائے گا اللہ تجھ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. اندازہ کیجیے آپ
اللہ مستجاب الدعوات. پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کسی نے مثال کے طور پہ 100 روپے کا یا 1000 روپے کا شلوار قمیض پہنا یا کپڑا پہنا, اور اس میں صرف اور صرف 50 روپے یا 30 روپے یا 20 روپے حرام کا مال ڈلا ہوا ہے, ایک جیب کا ٹکڑا اگر حرام کے پیسے سے, باقی سب حلال ہے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ بن عمر راوی ہیں, کہ اس کی نمازیں, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. وہ نماز پڑھے گا ان کو کپڑوں میں, تو اس کپڑوں سے اس کی دعائیں قبول اور اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اندازہ کیجئے ایک ذرا سا عنصر بھی حلال حرام کا. ہم کتنے لوگ ہیں, کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ ہم جھوٹ بول کر رزق کماتے ہیں, ہم دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, غلط مال دے دیتے ہیں, غلط دوائیں, اللہ اکبر, کتنے بد نصیب ہمیں آقا کی امت علیہ السلام کی ہیں. لیکن کتنے لوگ, کتنے ہمارے گر گئے, ہم کس قدر گھٹیا پن آ گیا کہ کسی مریض کو اللہ اکبر شفا دینا ہو تو ہم خود سے اپنے طور سے ذات سے کوشش کر کے اس کو شفا دیں, نہ کہ اس کو جعلی دوائیں دے کر خوش ہو جائیں اور مال کمائیں. کیا یہ حلال کمائی ہوگی؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جعلی دوائیوں میں تھوڑا سا بھی عنصر ہو؟ کوئی یہ کہ نہیں یار میں دوائی تو جاری رکھتا ہوں, تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں, یہ ڈالتا ہوں, دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیتا ہوں, اس میں یہ کر دیتا ہوں, تھوڑا جھوٹ بول لیتا ہوں, کارڈ 10 روپے کا لیتا ہوں, میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ 15 روپے کا. بتائیے, بہت سارے عوامل ہیں جس میں جھوٹ عنصر شامل ہوتا ہے اور یہ حرام ہے. لگتا ایسا ہے کہ ہم سب لوگ ہیبیچول ہو گئے ہیں اس بات کو, ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ میرے دوستوں یہ ہیبیچول نہیں ہے, یہ تم حرام کرا رہے ہو. حرام کے معنی میرے آقا علیہ السلام, مولا علی کا قول دیکھ لو. مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین, میرا رزق کتنا ہے؟ میری 63 برس عمر ہے. سرکار امیر المومنین حضرت مولا علی فرماتے ہیں تیرا رزق 63 برس کا رزق تو اللہ نے تجھے رکھ دیا ہے, لیکن تجھے پتا ہے باقی 9 مہینے جو تم ماں کے پیٹ میں تھا وہ رزق کہاں جائے گا؟ کہتا ہے یا اللہ یا امیر المومنین, کیا اللہ نے 9 مہینے کا وہ بھی رزق بولا؟ ہاں وہ بھی. پھر مولا علی فرماتے ہیں اب سن, اور تو جب پیدا ہوا اس سے پہلے تیرے باپ کے کمر کے اندر تیرا نطفہ موجود تھا کہ اس سے تیری اولاد ہو. اب جتنا تیرے باپ نے کمایا, جتنے برس تیرا باپ جیا اور تجھ سے اولاد ہوئی, اگر اس نے اس میں حرام لقمہ رکھا اور اس کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے, تو اگر اس نے حرام کمایا ہے تو اس کی لامزش, اس کے اثرات بھی تجھ پر آئیں گے. بتائیے, اولادوں پر پڑتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے اپنی اولادوں کو مال متا دے کر, بینک بیلنس دے کے خوش ہو جائیں, میرے بچے کو گاڑی دلا دوں, میرے بچے کو مکان دلا دوں, میرے بچے کو گھر دلا دوں, تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور میں اپنی قبر کو عذاب والی قبر بنا لوں. کل اللہ کی بارگاہ میں یہی لڑکا بولے کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا, یہ والد ہمیں دلا رہا تھا, ہم لے رہے تھے. نہ کبھی اس نے بولا کہ تم نماز پڑھنے جاؤ, نہ کبھی ہمیں اس نے بولا کہ جھوٹ نہ بولو, نہ کبھی اس نے بولا کہ حق بات کہو. ہمیں تو یہ بولتا رہا کھاؤ پیو عیش کرو. اللہ جس طرح خود کماتا تھا ہمیں بھی تلقین کرتا تھا, اور ہمیں بھی وہی چاہتا تھا کہ الراشی والمرشدی, کہ وہی جاب میں بھی کروں جو یہ جاب کر رہا ہے. اس جاب میں بڑی کمائی ہے, اوپر کی نیچے کی دائیں. اللہ سرکار قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مت کماؤ کہ تم کو دوسروں کو دے کر زیادہ مال کمانا پڑے, یعنی رشوت. یہ رشوت ایسی حرام چیز ہے میرے دوستوں, ہمارے میں عام ہے. 5-10 روپے, ارے ایون تو یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا, اس کا مخرج میں نے نکالا, اور تمام محدثین اس بات پر قائل ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر, سن لیجئے یہ مسئلہ, کہ ہم آپس میں بیٹھ کر بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں. جب گفتگو اٹک جاتی تو کہتے ہیں بھائی تو آ جا, اگر یہ بات سچی نکلی تو مجھے بوتل پلا دینا. اچھا نہیں, یہ کھانا کھا لیں گے, کل جا کے کڑھائی گوشت کھا لیں گے, فلانا کھا لیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے یہ ہمارے دوستوں میں آپس میں, آپ لوگوں میں یہ میں بھی دیکھتا ہوں, اکثر ہوتا ہے, تنبیہ کرتا ہوں جہاں میری ہو سکتی ہے کوشش, اور آپ لوگ بھی سن لیجیے. یہ ہے عمل, یہ عمل حرام ہے. اس سے شرط کر کے طے کر کے وہ کھانا جو آپ نے بعد میں کھایا ہے مل کر, وہ کھانا حرام ہے. یاد رکھیے, کو طے کر کے کوئی بھی چیز کھائی جائے, اسی لیے جوا بھی طے کر کے ہی ہوتا ہے. میرے دوستوں اس چیز سے بچا کریں. لگتا ہے بالکل یہ ہمارا ہیبیچول ہو گیا ہے کہ نہیں یار یہ تو عام سی بات ہے. یہ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں یار, یہ تو ہم اپنی عام زندگی میں کرتے ہیں. عام زندگی کو جیسے کہہ دیا یار وہ گھر پر نہیں ہے, ارے بھائی گھر پر ہے, ارے حضرت یہ تو جھوٹ نہیں ہے تو چلتا ہے. یہ تو ارے اللہ اکبر, تیرا بچہ سن رہا ہے, تیرا بچہ بھی سن رہا ہے ٹیلی فون پہ, حضرت پر نہیں ہے بیٹے, بول دے یار گئے سو رہے, بیٹے بھاگ گئے. یہ سب کہ اس زمرے میں آتا ہے کہ جو تو غلط کاری اپنی اولاد کو سکھا رہا ہے. کوشش کر کہ تو بھی بچ اور تیری اولاد بھی بچے. یہ ضروری ہے کہ تو سوچتا ہوگا کہ میری اولاد بچ جائے, بھلے میں جیسا ہوں, لیکن اتنی کوشش ضرور کر کے وہ اڈاپٹ نہ کر کہ یہ چیزیں جو اپنے کاروبار میں تو نے شامل کی ہیں, بزنس میں یا جاب میں,
تو آرام سے لیٹا ہوتا ہے، جاب ہے تجھے، جو جاب میں 5 گھنٹے کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے نہیں کرے گا، اور تو نے وہاں سے 2 گھنٹے کیے 3 گھنٹے کیے، یہ بے ایمانی ہے، یہ رزق تیرا حرام ہے، یہ رزق تو کھا تو لے گا، برکت نہیں ہوگی، بہت کمائے گا، لیکن یہ تیرا سارا کا سارا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ٹکڑا بھی کسی نے حرام کا کھایا، وہ جسم کا وہ ٹکڑا جہنم میں ضرور جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی تقوی والا متقی پرہیزگار ہو۔ ارے تقوی میں یہ جب سرکار نے حدیث بیان کی نا مستجاب الدعوات، تو ایک بہت بڑی شخصیت عبد الرحمن بن جامی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محقق اور ماشاءاللہ عاشق رسول سیدنا عبد الرحمن بن جامی، جن کی کتابی صرف جامی پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، اور اس سے عالم بنتا ہے، تو وہ بہت بڑے مستجاب الدعوات تھے آپ کے زمانے میں۔ جو آپ دعا کے لیے جس شخص کے لیے دعا کرتے اس کا بیڑا پار ہو جاتا، جس شخص کے لیے دعا کرتے کرانے کے لیے کوئی کام ہوتا اس کا کام ہو جاتا۔ تو حاسدین تو ہوتے ہیں نا، پیروں میں بھی ہوتے ہیں، مولویوں میں بھی ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا سب سے زیادہ حاسدین انہی میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے کے علم سے جلنا، دوسرے کی ترقی سے جلنا۔ تو اس میں بھی ایک وہاں کے عالم تھے، وہ جلتے تھے کہ بھائی لوگ میرے پاس نہیں آتے، اس کے بعد جامی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ جامی کی دعا قبول ہوتی۔ تو وہ جو صاحب تھے جو جلتے تھے، حسد کرتے تھے، وہ بھی صاحب علم تھے، ظاہر ہے انہی کی مسند کی طرح ہم اثر تھے، تو انہیں پتا تھا کہ ایک نوالا حرام کا اگر کھلا دیا جائے تو بندے کی 40 دن سرکار فرماتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک نوالا بھی اگر غلطی سے آ جائے تمہارے نوالوں میں، کھانے میں، تمہارے جسم پر، تمہارے جسم میں اوڑھنے میں، پہننے میں، تو پھر تمہاری 40 دن کی دعائیں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کم سے کم یہ تو جامی کا کروں میں کہ اس کو کیسی حرام کی چیز کھلاؤں اپنی دعوت کر کے، کہ تاکہ اس کی 40 دن تو دعا قبول نہ ہو کم از کم، تو وہ 40 دن نہیں کرے گا تو لوگ بدزن ہو جائیں گے کہ اب اس کی دعائیں نہیں ہوتی تو شاید میری طرف آ جائے گی۔ یہ ایک اس کا ناپاک عمل تھا، اس نے بغیر ذبیحہ کا مرغا حلال کیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا اور پکایا اور حضرت کو دعوت دی۔ اور دعوت تو آپ کو پتہ ہے یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی دوسرے کو دعوت دے وہ ضرور قبول کرے بغیر عذر کے، اگر کوئی مجبوری عذر ہے نہ، ورنہ یہ حق ہے۔ اگر آپ نے جان کر کے نہیں قبول کی، کل قیامت کے دن یہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے دعوت دی تھی مسلمان بھائی سمجھ کے، اس نے قبول نہیں کی، جان کر کے نہیں آیا، تو کل پکڑا جائے گا، تیری نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ یہ حق ہے، جس طرح سلام کہتے ہو السلام علیکم، سلام کہنا تو ٹھیک واجب ہے، وعلیکم السلام کہنا، اگر وعلیکم السلام نہیں کہا اور کل اس بندے نے شکایت کی اللہ میں نے اس کو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، نیکی دینی پڑ جائیں گی، یہ حق ہے اس کا، اس کو وہاں ادا کرنا پڑے گا آپ کو۔ میرے دوستو یہ سمجھیے یہ دین ہے، دین ہمارا اتنا آسان ہے، محبت والا ہے کہ ایک دوسرے سے کبھی ہم برائی نہ رکھیں، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں، بغض رکھو گے اپنا ہی نقصان کرو گے، بھلے نہ نیک بنتے جاؤ، بھلے نہ پگڑیے جبے پہن کر درس دیتے رہو، بہت بڑے عالم فاضل بن جاؤ، اور اپنے نام کے ساتھ قطب الاقطاب اور اقطاب القطب اور شیخ العظم اور پتہ نہیں کیا کیا لگاتے رہو، لوڈ لگاؤ ٹی وی پہ آؤ، لگے نظر آئے کہ بابا یہ بہت بڑا ہوش ہے، شکل سے نظر آ رہا ہے، عالم فاضل، لوگ بھاگ رہے ہیں، تعویذیں دے رہا ہے اور درود پڑھ رہا، دم پڑھ رہا، یہ کر رہا ہے، لیکن حق ادا کرنے میں پتہ چلا وہ زیرو ہے۔ تو کل آپ قیامت میں دیکھنا مسلمانوں، اس کا حشر دیکھنا کہ آپ دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا وہ غریب شخص جو قیامت میں دیکھوں گا تو مجھے اس پہ ترس آئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غریب بالکل نہیں ہوگا، اس کے کل پر دولت بالکل دنیا میں بھی غریب ہوگا، وہ آخرت میں بھی غریب ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ غریب نہیں کہہ رہا میرے صحابیوں، وہ غریب نہیں، اس کے بعد دنیا میں تو بہت مال ہوگا، ارے وہ غریب ہوگا کہ دنیا میں اس کے بعد کروڑوں نیکیاں ہوں گی، اور جب مرے گا اس کے دامان عمل پہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں لے کر جب اٹھے گا تو وہ فخر سے اٹھا ہوا ہوگا حشر میں کہ میرا کیا ہے، اب تو میرا کام بن گیا ہے، ابھی بس ترازو پہ میرا نیکی جائیں گی اور مجھے حکم ہوگا جا جنت میں۔ اسی وقت ایک شخص کھڑا ہوگا کہ یا اللہ اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، اس میں بیمار تھا میری طبیعت نہیں پوچھی، میرا پڑوسی تھا مجھے اس نے اس طرح تنگ کیا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، خود مہکی کڑھائی گوشت پلاؤ بریانی کی خوشبو میرے گھر میں پھینکتا تھا، میرے بچے پانی پی کر گزارا کرتے تھے، لیکن یہ شخص روزانہ یہ حرکتیں کر کے مجھے جلاتا تھا۔ اللہ کہے گا بول بندے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب اس وقت وہ بڑا کتنا ہی آدمی جھوٹ تو وہاں نہیں بولا جاتا نا، وہ تو جسم کا انگ کہے گا، انگلیاں کہیں گی، ہاتھ کہیں گے، جسم کہے گا، دماغ کہے گا، زبان کہے گی، ہاں سب کہیں گے یا اللہ سچ ہے سچ ہے، یہ یہی کرتا تھا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا تو کیا چاہتا
چاہتا ہے بولے اللہ مجھے اس کی نیکی عطا فرما، آج میری نیکیاں کم ہیں، تب وہ اللہ جب اس کی نیکیاں فرشتوں سے کہے گا کہ اسے لے لو، جب اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ غریب ایسا غریب ہوگا کہ مجھے دیکھ کر اس وقت ترسا ہوگا کہ یہ ایسا غریب ساری نیکی کمانے کے بعد بھی اوپر ایسا غریب ہو جائے گا ایک چھوٹے سے عمل سے۔ تو میرے دوستوں یہ عمل ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہم عمل کریں۔ سلام کا جواب، جنازے میں شرکت مومن کا حق ہے، ایک دوسرے مسلمانوں کا حق ہے، 4 حق خاص کر ہے، ہر ہے مومن کا، سلام کا جواب دینا، چھینک پر یرحمک اللہ کہنا، یرحمک اللہ کہنا، اور اس کے علاوہ جنازے کی شرکت کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ تو یہ جتنے عوامل اسلام نے بتائے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ مرغا پکا کر لے آیا، حلال نہیں تھا، بغیر حلال تو کیا لیکن اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، جانتا تھا کہ میں یہ نوالا اس کے منہ میں جائے گا اور اللہ اس کی مستجاب الدعواتی کھینچ لے گا، وہ دعا کے قابل نہیں رہے گا، اس کی دعائیں کوئی قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور حجاج بن یوسف کا واقعہ بھی ہے کہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں اس میں۔ بہرطور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی عاشق رسول ہیں، اور جن کو اللہ کے حبیب کا ہاتھ ہونا جن کی پیٹھ کے پیچھے، اور جن کے اوپر سرکار کا عشق ہوتا ہے نا، تو وہ بچا ہی لیتے ہیں۔ کشف سے مرغی آئی، دیکھا آپ نے، آنکھ بند کی، مسکرائے اور کہا بات سنو حضرت، ساری مرغی لے آؤ، پتیلی میں جتنی مرغی پڑی ہے نا ساری کی ساری لاؤ، چھوڑنا نہیں۔ وہ خوش ہو گیا، نکال لو بھائی پورا ہی حرام کھا رہے ہیں، میں دیکھنے والے کے چکر میں تھا تو پوری منگا رہے ہیں، خوشی خوشی جا کے پوری پتیلی صاف کر کے آپ کے آگے لا کے رکھ دی۔ آپ نے اس پلیٹ کو دیکھا اور اپنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ اس پہ رکھا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑی ہو جائے مرغی۔ جب ہاتھ رکھا وہ مرغی صحیح سلامت کھڑی ہو گئی۔ وہ حیران ہو گیا آدمی، اس شخص کو کہا مہربانی کر کے آپ چھری لے آئیے۔ وہ چھری لایا، آپ نے اللہ اکبر کے ذبح کی اور اس کو دے کر کہا ذرا اس کو پکا کے لائیں، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ جب پکے گی میں جب ہی کھاؤں گا۔ تو اللہ جب بچاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو، یہ اللہ کی حکمت ہے، ضروری نہیں ہے اللہ چاہے تو، جیسے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سیدنا امام علی مقام کیوں نہیں بچے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کو کرانا تھا، یہ تو اللہ کو وہ صبر کرا کے اتنا بڑی عظمت والی امام علی مقام کی ذات پاک کو کرنا تھا۔ یہ دنیا تو حقیر ہے، دنیا کیا ہے، اگر وہ جی بھی جاتے تو دنیا میں کیا کرنا تھا؟ ارے دنیا میں قربانی دے کر تو ایسے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، کیا سرکار دعا کرتے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بال بیکا بھی کر سکتا تھا؟ لیکن یہ بتانا تھا ہمیں، ہم امتیوں کو، کہ دیکھو یہ قربانیاں دی ہیں، جب اتنی عظمت والی شخصیتوں نے قربانی دی ہے نا تب دین بچا ہے۔ آج ہم دین بچانے میں کیا، آج ہم اپنے مسلکوں کی بات نہیں کرتے، تو ہم یہ کہتے ہیں پہلے علماء کرام تم آؤ آگے، تم آگے آؤ تو عوام تمہارے پیچھے ہیں، بند کمرے میں ایسا نہیں کہ عوام آگے اور علماء چلے جائیں ادھر ادھر ہو جائیں، نہ، ساتھ علماء اگر ساتھ آگے ہوں گے انشاءاللہ تو ہم بھی ساتھ ہوں گے۔ وہاں قربانیاں دی گئی ہیں، اہل بیت اگر کوئی عظمت والے ہیں تو اہل بیت کا شہنشاہ امام علی مقام نے وہ قربانی دی کہ آج تک شاید قیامت تک کوئی ایسی قربانی دے ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ امام جامی، اور پھر فرمایا سرکار نے کہ حرام نوالے سمجھو، دیکھو یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے میں نے امام جامی کی آپ کو بات بتائی روایت کہ شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ امام جامی کے بارے میں تو یہ آتا تھا کہ جس گلی میں سن لیتے تھے نا کہ اس گلی کے مکان کے کونے کے اوپر یا آس پاس ایسا شخص رہتا ہے جس کے رزق میں حرام کا عنصر تھوڑا سا بال برابر بھی شامل ہے، پتہ چل جائے، تصدیق بھی نہیں، پتہ چل جائے کہ ہاں یار یہ کچھ ایسی کمائی کر کے کماتا ہے، تو آپ اس گلی سے کبھی نہیں گزرتے تھے، راستہ ہی چھوڑ دیتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا حضرت یہاں سے چلے، بولو نہیں مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب اس پہ آ رہا ہے، کہیں مجھ پر اس کا چھیٹا نہ آ جائے، تو شائبہ تک نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس قسم کے یہ لوگ تھے، تب ان کا مقام تھا کہ آج نہ میڈیا کے بغیر دنیا میں، آج میں بھی نام لے رہا ہوں عبد الرحمن جامی کا، آج میں بھی نام لے رہا ہوں غوث پاک کا، میں بھی نام لے رہا ہوں خواجہ غریب بابا فرید شکر کنجال رحمہ علیہ اللہ رحمۃ الرضوان۔ ایک روایت اور سن دیے چلتے چلتے، محبت سے ایک مرتبہ درود پڑھیے نا، جمعہ کا دن ہے، میرا تو دل چاہتا ہے سارا زندگی درود پڑھتا رہے بندہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی مرشدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی مرشدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جزا دے آپ کو بابا۔ میرے دوستوں بزرگوں میں تو یہ ہے کہ امام میں نے جو بتایا کہ شائبہ تک نہیں ہوا، ایسے کئی موقع آتے تھے کہ آپ وہاں سے گزرتے بھی نہیں تھے، وجہ یہی ہوتی تھی کہ بچنا بہت بڑا کمال ہے کہ آپ حرام سے بچا کرتے تھے کہ کہیں ذرا سی بھی کوئی لفظ نہ ہو جائے، کوئی ذرا سی بھی بات اس میں شامل نہ ہو جائے، تو وہ اس حرام۔ بابا فرید کا میں ذکر کر رہا تھا،
الحمدللہ یاد آ گیا کہ بابا فرید علیہ رحمت رضوان یہ صوفیاؤں کے نزدیک جو ہے نا رزق میں، رزق ادھار لے کر کھانا بھی حرام. اب یقین جانیے انہوں نے اپنے تصوف کی ساری کتابوں میں صوفیہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ نے کچھ دیا ہے، اگر ایک وقت کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے اور ہم نے دوسرے وقت ادھار لیا تو بھی وہ اپنے پر حرام سمجھتے تھے کہ نہیں یہ رزق بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا کمال ہے. بابا فرید علیہ رحمت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 غلام، آپ روزے سے تھے، 4 غلام آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور ایک غلام تو پھر غلاموں کا غلام تھا، آپ کا باپ کے بھانجے اور آپ کے مرید خلیفہ خاص محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تعالیٰ ان اولیاء اکرام کا خصوصی کرم و فضل ہم پر نازل فرمائے. میرے دوستو خواجہ نظام الدین اولیاء بھی آپ کی خدمت میں تھے، غلاموں میں تھے صحیح معنی میں. تو کھانا بنایا جاتا تھا، آپ روزہ افطار کرتے تھے، روزے میں ہوتے تھے. ایک دن روزے کے افطار کے لیے سامان لینے کے لیے سب گئے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے ذمے بازار کا سامان لانا تھا جو بھی لانی ہو. تو آپ نے دیکھا کہ کچن کے اندر نمک کم ہو گیا ہے، اور اس وقت آپ کے پاس اتفاق سے پیسے بھی نہیں. آپ دکاندار کے پاس گئے اور کہنے لگے بھائی ذرا نمک ادھار دے دیا، کل تجھے چکا دوں گا. اور نمک ادھار لے کر آ گئے، کھانا بنا. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حق فرید بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے فضل و کرم، ان کی عنایتیں، ان کی نظر کرم، ان کا فیوز پورے روم پر بلکہ دنیا عالم پر جو ان کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے، اس شاقان قادری، اس شاقان مصطفیٰ اور تمام اتاریوں پر، تمام قادریوں پر، تمام کے تمام اللہ اکبر سہروردیوں پر، اور غوث اعظم سے جو چاہتا ہے محبت کرنا اور کی غلامیوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اس دامن میں، غوثیت کے دامن میں، ان کے لیے میری دعا ہے کہ بابا فرید کا خصوصی کرم ہو ان کے اوپر کہ بابا فرید نے افطار کا ٹائم ہوا، جیسے ہی نوالے کے لیے ہاتھ بڑھایا آپ نے فرمایا یہ کیا نظام، یہ تو حرام ہے، اس میں تو حرام شامل ہے. بابا فرید نے جب کہا کہ یہ تو حرام شامل ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مرشد نہیں، یہ دیکھیں فلاں غلام یہ لکڑی لایا بازار سے اور جنگل سے صاف، یہ کیڑے لایا پکانے کے لیے، ایک غلام نے تیاری کی سارا آگ جلا کر کام کرنے کی، اور میں نمک لایا، بس اس میں کوئی شامل نہیں. اللہ اکبر. بابا فرید فرماتے ہیں او نظام الدین نمک کہاں سے لایا؟ اور یا مرشد آج میرے پاس کچن میں نمک نہیں تھا، میں بازار سے لینے گیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اس سے ادھار لیا نمک. اللہ. بابا فرید فرماتے ہیں پھر تو صحیح کہا نا میں نے، یہ میرے لیے تو ادھار کا نمک لا کر یہ تو نے کھانا بنایا، اس لیے میرے لیے نوالا حرام ہے. آپ نے نوالا الگ رکھ دیا، پانی سے روزہ افطار کیا. یہ تقویٰ ہے میرے دوستوں، وہاں مقام ہے. ایسے ہی مقام نہیں مل جاتے ہم تم لوگوں کے. اللہ اکبر، کیسے مقام ہے آپ تقویٰ. اور آپ صرف ذرا تصوف کی کتابیں تو پڑھیں، کیسے کیسے بزرگ گزرے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کیسے کیسے حضرت اللہ اکبر داؤد، سیدنا داؤد اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث تھے. آخری وقت کے اندر تو یہ ان کا کشف کا معاملہ آ گیا تھا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، مطلب ٹھوس روٹی، دعوت میں جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ کیا کرتے تھے، کھانا کوئی لاتا تھا اس کو پانی میں سارا کھانا ڈال دیتے تھے، روٹی ایک دم موم کر لیتے تھے بالکل لکوڈ کی طرح، اور جب کھانے کا شروع ہوتا ٹائم آپ پی جاتے کھانا پی جاتے. اللہ اکبر. تمام لوگ تلامذہ شاگرد آپ کے اور سب حیران، کہتے ہیں حضرت یہ عمل کیا، کھانا تو رزق ہے، نعمت ہے اللہ کی، کھانی چاہیے، اتنی اچھی نعمت بنی آپ کھاتے نہیں. کہتے ہیں تو جانتا کھانے کے اندر دانت چلتے ہیں، اور دانت میں یہ کھانا چباتے 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں. تو کیا کہتا ہے کہ اس 10-15 منٹ میں اللہ کی یاد سے محروم ہو جاؤں، اس میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، میں اتنا وقت کیوں برباد کروں، میں لکوڈ کر کے پی کے پیٹ میں ہی جانا ہے، غذا تو مجھے مل رہی ہے نا، میں پی لیتا ہوں چند لمحوں میں، اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیتا ہوں. اندازہ کیجئے یہ وہ بزرگ جو تقویٰ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ رزق کیسے کیسا کھانے میں اور اللہ کس قدر خیال رکھتے تھے. چنانچہ آخری 2 باتیں جو بہت پیاری ہیں آپ سے کہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ رزق حلال کے بارے میں. توکل علی اللہ. اب آئیے نا اللہ پر توکل، کہ اللہ پہ جو توکل کرتا ہے نا پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے ذمہ کرم. اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر توکل کرتا ہے اللہ پہ تو پھر اللہ اس کے سارے ذمہ کام لے لیتا ہے دنیا داری کے، رزق کے. چنانچہ مشہور تفسیر میں آپ دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام
بادشاہ تھے، یہ انبیاؤں میں بادشاہ تھے، تو آپ رات کو نکلا کرتے تھے گشت پر. جب گشت پر نکلا کرتے تھے تو ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے آپ بھیس بدل کر کہ بھائی یہ بتا یہ داؤد حکومت کیسے کر رہا ہے؟ تمام کو ہوتے بہت اچھی، بہت انصاف ہے. اچھا اچھا، خوش ہوتے تھے، چلو یار میرا کام صحیح ہے، میں صحیح کام کر رہا ہوں. ایک دن فرشتے 2 اترے تو وہ مل گئے آپ کو. تو آپ نے ان سے کہا بھائی بات سنو، تمہیں پتہ ہے یہ داؤد حکومت کیسی کرتا ہے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں اس فرشتوں سے. فرشتے کہتے ہیں باقی تو سب صحیح ہے لیکن ایک شکایت ہے. کہتے ہیں کیا؟ بولے یہ شکایت ہے کہ داؤد انصاف بھی کرتا ہے، سارے کام بھی کرتا ہے، لیکن وہ تنخواہ پر بادشاہت کرتا ہے، وظیفے پر بادشاہت کرتا ہے، خود محنت کر کے نہیں کماتا. اگر یہ خود محنت کر کے کمائے اور بادشاہت کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو جائے. بس یہ سنا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے رو رو کے دعا مانگی، یا اللہ میں محنت کرنا چاہتا ہوں، میں ہنر حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ہنر عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے ایسا بہترین ہنر عطا فرمایا کہ لوہا موڑ دیتے تھے، لوہے کو موڑ دیتے ہاتھ سے، کتنا ہی پاورفل لوہا کیوں نہ ہو. پھر ذرا بناتے تھے آپ، ذرا جو جنگ میں کام آتی ہے ڈھال کے طور پر، وہ بنایا کرتے تھے. اتنی خوبصورت ذرا بناتے تھے آپ، اتنی پیاری بناتے تھے کوالٹی والی کہ دنیا عالم آپ سے لیتی تھی. پھر وہ اتنی کمائی ہوتی تھی کہ ہر آدمی آپ سے لیتا تھا. وہ ذرا آپ کی اتنی بکتی تھی کہ آپ اس کو غریبوں کی خدمت کرتے تھے، رعاوں میں غریبوں کے بعد امداد کرتے تھے، ان پیسوں سے اپنے گھر کی کفالت کرتے تھے، رشتہ داروں میں بانٹتے تھے پیسہ. ماشاءاللہ خوشحالی تھے. ایک دن کسی جگہ بیٹھے تھے دریا کے کنارے یا کہاں، تصور آ گیا، کہنے لگے یا اللہ کمال ہے، داؤد کی ذرا کتنی بکتی ہے، کیا زبردست کوالٹی ہے داؤد کی کہ دنیا ساری میرے پاس ہی آتی ہے، کہیں اور لینے جاتی ہی نہیں ہے. کیا تو نے میرے کو عطا کیا، کمال ہے، یہ کمال ہے میرے داؤد کی ذرا کا. اتنے میں سے غیب سے ندا آئی، او داؤد ذرا آسمان پر تو دیکھ. جب سیدنا داؤد علیہ السلام آسمان پر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی ساری ذرائیں جتنی بک چکی تھی نا اب تک، سب آسمان پر لٹکی ہوئی ہیں، کروڑوں ہزاروں کی تعداد میں. حیران رہ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اے داؤد یہ جو تو کہتا ہے کہ تیری کوالٹی والی ذرا ہے، بات یہ نہیں ہے. ارے تو میرے دین کی خدمت کرتا ہے، تو میرے دین کا مبلغ ہے، تو میرے دین کو پھیلاتا ہے اور پھر محنت بھی کرتا ہے. ارے تو میرے دین کو پھیلاتا ہے، تو میرا کام کرتا ہے. پھر میں کیا کرتا ہوں، فرشتوں کو مقرر کرتا ہوں ہر گلی، ہر چوک، ہزار بازار میں، ہر کونے پہ ہے بازار میں جا کے کہتا ہے بھائی جا کے داؤد کی ذرا لو. کوئی ذرا لینے جاتا ہے کہیں اور تو میں پلٹ کے فرشتوں کو کہتا ہوں، فرشتے کان میں کہتے ہیں جا بھائی داؤد کی ذرا لے، داؤد کی ذرا لے، ادھر جا. وہ سب تیرے پاس آ کے ذرا لیتے ہیں اور یہ ذرائع جو اوپر لٹک رہی ہے تیری امانت میرے پاس ہے کہ دیکھ یہ سب ذرائع فرشتوں نے ذریعے تجھ سے خریدی جاتی ہیں. اللہ تجھے رزق بے شمار ایسے دیتا ہے کہ تو اللہ پہ توکل کر رہا ہے، تو اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے اور میں سچی نیت کے ساتھ تو یہ کام کر رہا ہے تو اللہ بھی تیری کفالت کرتا ہے. یہ ہے ہمیں مثال کیا ملی کہ دیکھو آج آپ دکان پر بیٹھے ہو، جمعے کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، یار آدھا گھنٹہ دکان بند کروں گا تو کام خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں 2 گاہک آ گئے، 4 گاہک آ گئے. توکل اللہ نہیں ہوا. ارے اللہ پہ توکل کرنی ہے، نماز کی اذان سن، بند کر دکان، سیدھا نکل جا مسجد میں نماز پڑھ، سکون سے نماز پڑھ. کوئی ٹینشن مت رکھ، سوچ مت کہ 3 گاہک آئے ہوں گے، 4 گاہک ہوں گے، نقصان یہ ہو گیا. نہیں، اللہ دینے والا ہے. پھر تو جب آئے گا نا اتنا اللہ دے گا تجھے اندازہ نہیں ہے. کہ کر کے دیکھ یہ روایت جو میں نے بیان کی اس بات سے ثابت ہے کہ اللہ توکل علی اللہ کر لے ایک دفعہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی چیز تیرے مانی نہیں ہے. یہ رزق کے دریا تجھ سے کھل جائیں گے. تیرا بھائی ایسا رزق آئے گا، یہ حلال رزق دین میں دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی تیرا یہ بہترین سامان ہوگا. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا نا حرام کھانے والا. یہ میں جو بات بتا رہا تھا نا آپ کو کہ اللہ توکل تو علی اللہ کیسے ہو جاتا ہے، میں اعلیٰ حضرت کا واقعہ آپ کو بیان کروں. ایک اگر محبت سے آپ سبحان اللہ کہیں تو اللہ آپ کو جزا دے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے دے گا. اعلیٰ حضرت کا اسی قسم کا واقعہ ہے. میرے مرشد اور میرے مرشدوں کے مرشد میرے امام، کیوں نہ ہم اپنے امام کی بات کریں میرے دوستوں. ظاہر ان سے ہی ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے. انہوں نے صحابہ کرام سے جو علم لیا وہ ہمیں سکھایا اور ہم پر منتقل کیا. تو اللہ پھر ان پر کیسا فضل و کرم کرتا ہے. ہم کو یہ واقعہ سن کے ذرا سا یہ ملفوظات میں مولانا سردار احمد صاحب نے بھی کیا اور مولانا فضل الرحمان نے بھی، رضوی نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا اعلیٰ حضرت کے. اور یہ اسی قسم کے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کی زبان میں کتنا اثر ہوتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے نا وہی کام ہوتا ہے. تو واقعہ یوں ہے، محبت سے اگر آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ تو میں دیکھوں 4-5 آدمی تو ہیں. خصوصی طور پہ فراز بھائی آپ کے نظر کرتا ہوں یہ واقعہ بالکل نیا واقعہ ہوگا، شاید آپ کے لیے سنا ہو تو ماشاء اللہ اللہ آپ کو اجر دے. لیکن یہ واقعہ آپ سنیں گے
تو یقین جانیے میرے امام کی شان ایک اور آپ کو نہیں ملے گی کہ میرے امام کیا شان والے تھے. ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو PhD ہیں امام اعلیٰ حضرت پر، کیوں نہ ہوں، ہمارا امام ہے، ہمیں تو ہر چیز ضرور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. افراد انکل کے لیے اب انکل کہہ رہے ہیں، میرے لیے تو بھائی ہیں. اللہ عز و جل ضرور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہر ایک کے لیے یہ وہ خوش ہوگا جو اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرتا ہے، یقین جانیے. تو وہ ہوا واقعہ یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے محلے میں ایک پان والے کی دکان تھی جو اعلیٰ حضرت کا معتقد اور مرید تھا. اسی کے سامنے ایک دکان تھی جو غیر مقلد دیوبندیوں کا پان والا تھا. اس پان والے کے پر بے انتہا رش رہتا تھا. کس کے بعد؟ دیوبندی پان والے کے بعد. یہ بیچارہ بیٹھا رہتا تھا اعلیٰ حضرت کے پان والا. اتنا رش ہی نہیں، آئے نہیں، دھندا ہی نہ ہو، روزی نہ ہو، بیچارہ پریشان. دنیا سے کہتا تھا کوئی تعویذ، وہ دورہ، یہ ہو جائے جو عام طور پہ کرتے ہیں لوگ، لیکن فائدہ نہیں ہوا. تو ایک شخص آیا پان کی دکان پہ اس کے پاس اور کہنے لگا کیا ہوا؟ بولے یار اس کے پاس بڑا رش ہوتا ہے، اس کی بڑی کمائی ہے. پان میرے جیسا ہی ہے، میرا بھی پان اچھا ہے لیکن اس کی کمائی بہت ہے. تو کہنا یار تو اتنے بڑے پیر کا مرید ہے، تیرا اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا ہیں، تو جانا یار ان سے کام بنانا، ان سے کیوں نہیں بات کرتا؟ بولا ہاں میرے کو ان کے پاس جانا چاہیے. بولے سب کے پاس جاتا تو ان کے پاس جاتے، اصل پیر ہے. اللہ اکبر. پہنچ گئے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ رضوان میرے امام کے پاس، اور اپنی تکلیف کا عرض کیا کہ یا اللہ اب اعلیٰ حضرت کو چھیڑنا ہو نا، میرے امام کی بات کیا دیکھیں آپ، اعلیٰ حضرت سے کچھ لینا ہو نا تو پہلے تو مسالہ اور رگڑا دو دیوبندیوں بھابھیوں کو، غیر مقلدوں کو رگڑا دو، پھر دیکھو اعلیٰ حضرت کا کرم ہوئے نہیں ہوئے. اللہ اکبر. کہے نا یہ اللہ اکبر کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا نجدی وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے، سب کہہ دو، جنت رسول اللہ کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقینی طور پہ امام کا کرم ضرور ہوگا انشاءاللہ. تو وہ جانتا تھا پان والا، جس نے پان والے کو بتایا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ دیکھ تو حوالہ دیو کہ دیوبندی بہت کما رہا ہے یا رسول اللہ، وہ دیوبندی پان والا پتہ نہیں کون سا پیر ہے اس کا، وہ تو کما رہا ہے اور آپ میرے پیر ہیں. اللہ اکبر. اور ہم ایسا جیسا انداز ہوتا ہے لوگوں کا، دوسرے کو حوالہ ریفرنس دے کے تھوڑا سا چڑھا کے وہ گیا. جب اس نے یہ بات کی تو اعلیٰ حضرت کو جوش آ گیا. اعلیٰ حضرت کا پیپر لائک ایک پرچہ منگایا، پرچہ پہ کچھ لکھا پین سے اور بند کر کے کہا دیکھیو مت، گلے میں ڈال دے بس. پھر گلہ کھول کام کر اور چپ چاپ گلے اس کو کھولنا نہیں، تعویذ کو نہ دیکھنا نہ پڑھنا. جناب یہ اس نے شام کو صبح جا کے رات کو جا کے گلے میں ڈالا، صبح دکان کھولی تو کیا دیکھتا ہے سارا رش اس کی دکان پر آ گیا. جو آ رہا ہے پان لینے کے لیے اس کے پاس، جو آ رہا ہے اس کے پان لینے کے بعد. ارے بھائی 2 دن میں تو پاگل ہو گیا. سامنے والا اس نے کہا یہ سارے نے کیا کر دیا خبیث نے، یہ مطلب اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو کر رہا ہے باتیں، یہ کیا ہو گیا. اور ماشاءاللہ رونق پہ رونق اس پان والے کے پاس، اور وہ بدبخت اپنے زبان میں غلط الفاظ ادا کر رہا ہے. تو کسی نے کہا کیوں غلط الفاظ کر رہا بھائی، اپنے پیر کے پاس جانا، تو تیرا تو پیر ہے. پھر تو اس کا پیر کے کہا گیا تھا، وہ کمال کر دیا اس کے پیر نے.
تیرا پیر بھی تو ہے. یہ اس طرح تیش دلایا. وہ اپنے پیر کے پاس گیا ہوگا تو اس کے پیر نے کہا بھائی بات سن, اگر اس کا توڑ کرنا ہے تو پہلے معلوم کر کرا کیا ہے اس کے پیر نے. یہ تحقیقات کرا. اب وہ بندہ ٹو میں لگ گیا کہ بھائی بڑا رش ہے اس کے پاس, رش ہی نہیں ٹوٹ رہا. اس کے بعد ختم بالکل. اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مرد تو جیتا نہیں, کہ مشکل سے کوئی مردہ کوئی غلیظ قسم کا بھابھی ہو جو آگے پان کھاتا ہو اس کے پاس ورنہ کوئی جائے نہیں. اب وہ ایک بندے کو جس نے تحقیقات کے لیے بلایا, کچھ کھا پی کے کچھ کر لین دین کر کے, تو بندے نے بتایا بھائی ایک تعویذ دیا ہے اس کے پیر صاحب نے, گلے میں رکھا ہے. وہ احمد رضا نے تعویذ دیا ہے اس کے پیر صاحب نے, شاہ احمد رضا نے. اور اس تعویذ کا کمال ہے, دیکھ بھائی لوگ وہاں جا رہے ہیں, کمال اس کے پیر کا. اس کا پیر جیت گیا. اب وہ حسد میں واپس مرشد کے پاس گیا اپنے, وہ دیوبندی پیر کے پاس جا کے کہنے لگا کہ جناب یہ معاملہ ہے. بولا اچھا ایک کام کر, اس تعویذ کو حاصل کر, اگر تو تعویذ کو حاصل کر لے تیرا کام بنا دوں گا. بتائیے. پھر اس نے راتوں رات کوئی ڈکیتی دلوائی, ڈکیتی دلوا کے وہ تعویذ لیا. وہ پیر نے جو تعویذ کھولا ہے وہ سنانے کا تعلق رکھ رہا ہوں. جو آخری بات آپ کو سمجھنی ہے میرے امام کی فضیلت وہ سنیے, بس وہ بات سنیے. کتابوں میں آتا ہے کہ وہ تعویذ اس خبیث نے, اس دیوبندی پیر نے معاوض منگا لیا, اور تعویذ لے جا کر جب اس کو کھولا ہے نا تو نہ اس پہ کوئی ایسی تعویذ پہ عمل لکھا ہوا تھا, نہ اس پہ کوئی ایسی بات لکھی ہوئی تھی. وہ حیران ہو گیا. اس تعویذ سے پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا تمام پان کھانے والوں کو حکم دیتا ہے اللہ کے فضل سے کہ پان اس کی دکان سے کھاؤ. بس یہ جملہ لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. اور سارے لوگ دوڑ دوڑ کے دیکھیں زبان کا اثر کیسا. اللہ جس زبانوں پہ اثر دیتا ہے, یہی اللہ نے فرمایا. اور محبوب علیہ السلام نے حدیث ہے کہ جب اللہ اپنے محبوب سے پسند کرتا ہے کسی بندے کو نا, اس کی زبان بن جاتا ہے. تو کہا تو وہ بن گیا. تو میرے دوستوں آخری بات آپ کو حرام کے حوالے سے کہ دیکھیں رزق حلال میں ایک عنصر بھی, میں نے پہلے فرمایا بتائی بات آپ کو, کہ عنصر ایک حرام بھی آپ کے رزق میں ڈل جائے تو سارا مال حرام ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ سوچو کہ میں 1000 کما رہا ہوں جس میں سے صرف 1 روپیہ حرام کا ہے, میں تو خالی بس کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں, کبھی کبھی مہینے 2 مہینے, باقی یار میں کیا کرتا ہوں, تو سمجھ لیجئے وہ ساری کی ساری روزی تیری حرام ہے. آئیے نا صحابہ کرام سے ایک روایت سن لیجئے میری. اللہ اکبر. یہ بھی میں صحیح مسلم سے آپ کو بیان کر رہا ہوں بات, اور ابو دردہ کی روایت ہے, انشاءاللہ خود ہی راوی ہیں, اور کنز الاعمال میں بھی ہے. بے شمار حدیثوں میں آپ کی موجود ہو, آپ نے پڑھی بھی ہوگی سنی بھی ہو, لیکن میں آپ کو جو سنا رہا ہوں اس کی تفصیل یہ ہے اس مد میں کہ حرام سے کیسے بچتے تھے صحابہ کرام, کیا عمل تھا ان کا. اور عالم صحابہ, یہ علم کے شہنشاہ تھے حضرت ابو دردہ, بہت بڑے عالم تھے, صحابیوں میں مرتبہ تھا ان کا. آپ کا عمل یہ تھا کہ فجر کی جب نماز ہوتی تھی نا تو سرکار علیہ السلام دعا مانگتے, تو اسے دعا مانگنے سے پہلے سلام پھیرتے ہی آپ فوراً مسجد سے اٹھتے اور فوراً بھاگتے بھاگتے گھر کی طرف چلے جاتے. یہ کئی عرصے تک ہوتا رہا, 15-20 دن 25 دن ہو گئے. صحابہ نے نوٹ کیا کہ یہ ایک ہی بندہ مسجد نبوی میں سرکار کی دعا نہیں سنتا, سرکار کی دعا نہیں سنتا. سارے لوگ یہاں بیٹھے سب سنتے ہیں دعائیں کرم, دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے کہ حضور پرنو سید ہم دعا کرتے ہیں نہیں سنتا. تو حضور علیہ السلام کو بارگاہ اقدس میں کمپلین ہوئی, یا رسول اللہ ابو دردہ جو ہے نا سلام پھیرتے ہی جلدی سے نکل جاتا ہے. سرکار نے پوچھا اچھا چلو کل پوچھتے ہیں. کل جب پوچھا ابو دردہ کیا ہماری دعا تجھے پسند نہیں کہ تو سلام پھیرتے ہی نکل جاتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھتا بھی نہیں. اللہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے علم کی فضیلتیں ہمیں ایک چھیٹا ہماری دلوں میں بھی اور ہمارے اللہ عقلوں میں بھی عطا فرما دے, ہمیں بھی ان کے علم سے کچھ حصہ عطا فرما دے. کیا عالم تھے, دیکھیں وہ رونے لگ گئے, یا رسول اللہ خدا کی قسم ابو دردہ تو ساری زندگی آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے, کب چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر جائے, نہیں چاہتا یا رسول اللہ, لیکن آپ کا فرمان کے مطابق ہی عمل کر رہا ہوں. بولے کیا ہوا ابو دردہ؟ بولے یا بات یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے پڑوس کے اندر میرے برابر والے مکان میں ایک شخص کے پاس کھجور کا درخت ہے, وہ درخت کی ٹہنیاں برانچیں میرے گھر میں جھکی ہوئی ہیں, اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ مدینہ پاک کے اندر تیز ہوائیں چلتی ہیں. یا رسول اللہ وہ تیز ہواؤں سے ہوتا کیا ہے, وہ کھجوریں گر کر میرے گھر میں گر جاتی ہیں اس کی, اور جب میں نماز پڑھنے ڈرتے ڈرتے آتا ہوں اور نماز پڑھ کے بھاگتا اس لیے ہوں کہ کہیں میرے بچے صبح اٹھ نہ جائیں اور اپنے منہ میں وہ کھجور کا نوالا نہ ڈال لیں. میں اس حرام کھانے سے بچوں کو روکنے کی وجہ سے سلام پھیرتے ہی نکل جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر. دیکھیں تقویٰ کا کیا مقام. اور پھر میں گھر جا کے ان کھجوروں کو جلدی سے اس کے گھر میں دوبارہ پھینک دیتا ہوں تاکہ میرا کوئی بچہ نوش نہ کر لے. تو بچوں کو بچانے کے لیے صحابہ نے ہمیں تعلیم دی. ہم کہاں بچوں کو بتاتے ہیں, ہم تو یہ سکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے یہ مختصر سی میری بلکہ سیر آموز تھی اور رزق پر اور دیگر امور پر گفتگو کی.
اور اللہ اولیاء کرام کا بھی ذکر آ گیا اور صحابہ کرام کا بھی آ گیا. بس یہی تو کام ہے ہمارا کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائی جائیں, صحابہ کا ذکر ہو جائے, اولیاء کرام کا بھی فیض آ جائے, پھر اس روم کا تو پھر بیڑا ہی پار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے. جو نیکی چھپانے والے ہیں اللہ ان سے بھی تمہیں نیکی لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نیکیاں دینے والے ہیں, نیکیوں کو بیان کرنے والے ہیں, اللہ ان سے بھی تمہیں نیکی کمانے والوں سے بھی اللہ تمہیں حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.